جاؤ اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. توجہ, جاؤ اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. میں رسول اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ, آپ نے حسین کے جھولے سے کیوں مس کیا؟ توجہ کیجیے گا, کائے کا ہوتا ہے جھولا؟ جھولا کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ کیا جھولا ہیرے کا ہوتا ہے؟ کیا جھولا چاندی کا ہوتا ہے؟ کیا جھولا سونے کا ہوتا ہے؟ کیا جھولا جواہرات کا ہوتا ہے؟ نہیں, لکڑی کا جھولا. رسول خدا نے لکڑی کے جھولے سے مس کرایا. جاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ, آپ نے امام حسین کے جھولے سے پطرس کو کیوں مس کرایا؟ آپ تو مزمل ہیں, آپ تو مدثر ہیں, اللہ کے سب سے بڑے رسول ہیں, آپ خود مس کر دیتے, آپ خود مس کر دیتے. عجب نہیں, رسول خدا مجھے جواب دے کہ میں نے پطرس کو حسین کے جھولے سے اس لیے مس کیا کہ میں آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آسمان کا فرشتہ میرے حسین کے جھولے کی لکڑی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کم وقت مجھ جیسا کیسے ہو سکتا؟ صلوات دیتے محمد فرشتہ میرے حسین کے جھولے کی لکڑی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کم وقت مجھ جیسا کیسے ہو سکتا؟ تو جناب نوح تبلیغ کر رہے ہیں اور کافر پتھر مار رہے ہیں, اور بدلے میں جناب نوح جن کا نام ان کے باپ نے عبد الغفار رکھا, وہ گلیوں میں جاتے ہیں, گریا کرتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہیں, گریا کرتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہیں, اور اسی لیے اللہ نے ان کا نام نوح رکھا. بڑی توجہ, اللہ نے ان کا نام نوح رکھا. یعنی کافر مارتے ہیں پتھر, نبی پڑھتے ہیں نوحہ. توجہ, کافر مارتے ہیں پتھر, یہ جملے کو اور بدلوں, کافر نبی پر مار رہے ہیں پتھر اور نبی پڑھ رہے ہیں نوحہ. آپ اپنی نہیں پہنچے, آپ اپنی نہیں پہنچے, کہ نبی پڑھ رہے ہیں نوحہ, کافر مار رہے ہیں پتھر. یہاں سے ہمیں دو سنتوں کا پتہ چلا, کافر کی سنت ہے پتھر مارنا, نبی کی سنت ہے نوحہ پڑھنا. سبحان اللہ, صلوات دیتے ہیں محمد والے نبی کی سنت ہے نوحہ پڑھنا. اور یاد رکھنا, آسوئے حسین کے قد کو کبھی کم نہ سمجھنا, اس لیے کہ جب آسووں کا قد بڑھتا ہے تو نوحہ بنتا ہے, اور جب نوح خان کا قد بڑھتا ہے تو نبی بنتا ہے. توجہ, نبی بنتا ہے. اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام میں دو شخصیت ہی ایسی تھی, دو شخصیت ہی ایسی تھی کہ جنہوں نے گریے کے ذریعے سے, نوحے کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی. نبیوں میں جناب نوح تھے, اماموں میں جناب سجاد تھے. توجہ, اماموں میں جناب سجاد تھے. نوح نے نوحہ پڑھ کر دعا کی تو طوفان بنا. نوح نے نوحہ پڑھ کر دعا کی تو طوفان بنا. سجاد نے نوحہ پڑھ کر دعا کی تو ظلم کو شام میں شامی کر دیا. تو نوح, جناب نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ کا حکم آیا, جب کچھ عرصہ ان کی عمر کا اور گزرا تو پروردگار عالم نے جبرائیل کے ہاتھوں کھجور کے درختوں کو زمین پر بھیجا اور جناب نوح سے کہا کہ ان کو زمین پر لگا دو. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے آسمان سے درختوں کو نہیں بھیجا تھا بلکہ کھجور کے بیجوں کو بھیجا تھا, اور جناب نوح نے ان کو زمین میں نصب کیا تھا. بڑی توجہ,
تو جب جناب نوح علیہ السلام نے ان درختوں کو زمین پر لگا دیا تو جب 40 سال گزر گئے 40 سال گزر گئے تو وہ درخت مکمل طور پر تیار ہو گئے مکمل طور پر تیار ہو گئے جب تیار ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کیا حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے بتائے ہوئے اصول پر کشتی بناؤ بڑی توجہ آپ نے غور نہیں کیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بتائے ہوئے اصول پر کشتی بناؤ بڑی توجہ اب آپ ڈھونڈیے وہ آنکھیں کون سی تھی کہ جس کے سامنے کشتی بنا رہے تھے توجہ اللہ نے حکم دے دیا آسمان سے جبرائیل کو بھیجا بجاؤ نوح کی کشتی بنانے میں مدد کرو جناب نوح پیمائش کے ذریعے سے تختوں کو کاٹتے جاتے ہیں کون جناب جبرائیل پیمائش کے ذریعے سے تختوں کو کاٹتے جاتے ہیں جناب نوح لگاتے جاتے ہیں کیلوں کو ٹھوکتے جاتے ہیں بڑی توجہ اب وہ جو کیلیں آئی تھی نا کیلیں وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اللہ کی طرف سے آئی تھی جو کیلیں آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اب بن رہا ہے سفینہ نجات اللہ نے کہا کہ کیلیں بھی وہاں کی ہوں گی تختے بھی وہاں کے ہوں گے توجہ کیلیں بھی وہاں کی ہوں گی تختے بھی وہاں کے ہوں گے اللہ چاہتا تھا کہ کیلیں تختے وہاں کے ہوں یہاں کا کوئی تختہ نہ ہو آپ نے ابھی غور نہیں کیا بھائی تختہ وہاں کا ہو یہاں کا کوئی تختہ نہ ہو اب بھی آپ کی ذہن عالیہ وہاں تک نہیں پہنچی عرصہ گزر گیا صدیاں گزر گئی اب بن رہا تھا سفینہ اہل بیت اب بن رہا تھا سفینہ اہل بیت رسول خدا کی خدمت میں ایک بی بی آئی آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم حق پر ہو لیکن تم اس چادر میں شامل نہیں ہو سکتی پوچھا کس لیے کہ یہ بن رہا ہے سفینہ نجات اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ساری رشتہ داریاں وہاں کی ہوں یہاں